الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی زیادہ معزز، محترم، مقتدر، محتشم، قابل عزت، قابل احترام سامعین و ناظرین، اور میری آواز کو سننے والی میری باپردہ باحیا مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آج کا دن عید الاضحیٰ یا عید البقر کے نام سے منایا جاتا ہے. یہ دن اللہ کے اس پیارے نبی کی یاد کے اندر منایا جاتا ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا اپنے ننھے پیارے بیٹے کی شاہرگ کے اوپر چھری رکھ دی کہ یہ امر الہی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے. لیت ولعل نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہی کے اندر حکم ہوا ہے. کون سا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر میرے اوپر وحی اتاری ہے. یہ نہیں کہا کہ پیارا بیٹا ہے، کئی سال تک مانگتا رہا ہوں، ربی حب لی من الصالحین کی صدائیں لگاتا رہا ہوں، پھر اللہ نے مجھے یہ پیارا بیٹا دیا، تو اس کے شاہرگ کے اوپر میں کیوں چھری رکھوں. بلکہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اللہ نے جیسا حکم دیا تھا ویسے ہی اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری کو رکھ دیا، اور اللہ کو بتا دیا کہ اللہ تیرے حکم کے آگے اولادیں کوئی چیز نہیں ہے، تیرے حکم کے آگے یہ مال و متاع کوئی چیز نہیں ہے، تیرے حکم کے آگے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی اداؤں کو دیکھتے ہوئے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی دوستی کا وہ آخری درجہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے. حضرت خلیل اللہ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے وہیں سے ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے گھر کے اندر اپنا ابو یا اپنا چچا وہ بت فروش تھا، بتوں کی عبادت کرنے والا تھا،
اپنے ابو کو سمجھایا کہ اے ابا جان، یہ بت آپ کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، ان بتوں کی عبادت نہ کریں، یہ شیطان آپ کو ان کی عبادت کے اوپر لگا رہا ہے۔ ان ساری نصیحتوں کے مقابلے میں جب باپ نے جھڑک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ آگے سے سختی کا مظاہرہ نہیں کیا، کہا ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے طاغوتی نظام کے ساتھ ٹکر لی، پورے نظام کو بتا دیا کہ یہ بت ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ان کے بتوں کو توڑ کر بتا دیا کہ یہ بت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پاداش کے اندر، آگ کے اندر جلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر جنت کا منظر دکھایا اور یہ کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا آگ تیرا مہمان بنا ہے ابراہیم، آج ابراہیم تیرا مہمان بنا ہے، اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، برد ہو جا، اس کو کوئی گرمائش بھی نہیں آنی چاہیے۔ پھر کہا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کو سردی لگنے لگے۔ اللہ ہے، اللہ کی قدرت اگر چاہے تو آگ کے اندر بھی انسان کو سردی لگ سکتی ہے۔ کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگنے لگے، بلکہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر جنت کے مزے چکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی جو میں نے آگ میں گزارے۔ آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا اگر میں ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، اے مسلمانوں آج میں تمہیں امامت اور سیاست اور دنیا کے اندر رفتیں اور عزتیں دوبارہ دے سکتا ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، مومنانہ صفات اپنا لیں، اللہ کے احکامات کی طرف آ جائیں، اللہ کی شریعت کی طرف آ جائیں، نبی علیہ السلام کے احکامات کی طرف آ جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ وقت بھی یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا زمین کے اندر اپنے بیٹے، ننھے سے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے امتحانات آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پاس کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم سے ہم نے جو بھی امتحان لیا ہے ابراہیم پاس کر چکا ہے، تو قرآن میں واضح طور پر اعلان کر لیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات پر امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ ہر امتحان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 میں سے 100 مارکس لیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم آخرت میں تو ہم آپ کو عزت دیں گے ہی، آخرت میں تو آپ کے مقام رفعت والے ہوں گے ہی، آخرت میں تو آپ اعلیٰ مقاموں پر فائز ہوں گے ہی، لیکن قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آج کے بعد جتنے بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئیں گی تمام کے تمام کام آپ کو امام بناتے ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آج آپ کو یہ ٹائٹل دے دیا ہے، ہم نے آج آپ کو یہ انعام دے دیا ہے۔ ابراہیم آپ کی اداؤں سے، آپ کی وفاؤں سے ہم خوش ہو گئے ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، دنیا کی پوری انسانیت کے اندر ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان آئیں گے ابراہیم تجھے امام نہیں مانیں گے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ اگر وہ کہیں گے کہ ابراہیم ہمارا امام نہیں ہے تو ہم کہیں گے تم بھی مسلمان نہیں ہو۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی قربانیاں دی، آسمان زمین نے وہ منظر بھی دیکھا کہ چھوٹا بیٹا جس کو اللہ سے رب ہب لی من الصالحین کی صدائیں لگا کر مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، جب وہ اس قابل ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ساتھ وہ چل سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ کا حکم آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، جب وہ اس قابل ہو گئے کہ ان کے ساتھ چل پھریں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا گیا بیٹا، اے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی گھر سے پڑے تھے، حضرت اسماعیل کی پہلی درسگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ حضرت اسماعیل نے اللہ کے لیے وفائیں، اللہ کے لیے جان کو قربان کر دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے سیکھا تھا۔ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میرے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیجئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے، اور آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر، اور آپ کو جو پیارا ہے، ستجدنی، اور آپ پائیں گے اپنے پیارے کو، انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے آپ اس کو پائیں گے۔ آج ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پر مظلوم ہیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اقبال یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا، اقبال نے کہا، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کئی مسجود پتھر کئی معبود شجر، کھو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تو رانی بھی، اہل چی میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں تھے یہودی بھی نصرانی بھی۔ اقبال کہتے ہیں، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے اٹھائی ہے، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ ججتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کچھ نہ تھی تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکفدار میں پھرتے تھے کیا دولت کے لیے، قوم جو اپنی زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تو یہ مسلمان جب تک وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جب تک ان کے اندر وہ صفات نہیں آئیں گی، مومنانہ صفات، تو اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ بھائیو دوستو، آج کا دن قربانی کا دن ہے، جیسے کل بھی میں نے وضاحت کی کہ ہر اس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے جس پر کے پاس 5 اموال کو جمع کر کے 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی اگر قیمت ہو جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ 5 اموال یہ ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا زائد سامان۔
ان 5 چیزوں کو جمع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ ان کی مالیت کتنی ہے، اس کے بعد اس بندے کے اوپر قرضہ کتنا ہے، اپنے قرضوں کو نکال کر اگر باقی اس کی مالیت اتنی بچ گئی تو اس کی ذمے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ باقی جو مکان ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ آسائش کہہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ نہ قربانی کے اموال کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں، نہ زکوٰۃ کے اموال کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ دوسری بات، قربانی کی فضیلت کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے کیا ثواب ہے کہ اگر ہم قربانی کریں؟ نبی علیہ السلام نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ پھر قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو بھی احتیاط سے لانا چاہیے۔ بعض اوقات اس قربانی کے جو جانور ہیں گاڑی کے اندر چڑھاتے ہوئے ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم ہے اور آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اگر گاڑی میں چڑھاتے ہوئے کسی کے جانور کے اندر کوئی عیب آ گیا، اس کے اندر کوئی اس طرح کی کمی آ گئی جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو وہ عیب شریعت کے اندر شمار ہوتا ہے اور ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، جب کسائی کرا رہا ہوتا ہے یا خود کوئی بندہ قربانی کر رہا ہے اور اس سے جب اس نے بیل کو گرایا یا جانور کو گرایا اور اس کے اندر کوئی عیب آ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اور کوئی مسئلہ آ گیا، تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہوگا، مانے نہیں ہوگا۔ اور جانوروں کے اندر جو عیوب ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے بہت زیادہ جو پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے سینگ جو ہیں وہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو جب تک سینگ نیچے دماغ سے جب تک اس کی جڑ نہ نکلے اس وقت تک وہ عیب شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور جانوروں کی عمر کے حوالے سے بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی اندر 1 سال کی عمر ہونا یہ لازمی ہے۔ صرف دمبے کے اندر یہ بات ہے، صرف دمبے کے حوالے سے یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا فربا اور موٹا ہو کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کے اندر عمر کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے، دمبے کے مسئلے کی وجہ سے بہت سارے حضرات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ گائے ہے یہ لگتی تو پورے 2 سال کی ہے، یا اور کوئی جانور ہے بڑا وہ 2 سال کا لگتا ہے لیکن ہے نہیں، تو اس کی قربانی جائز ہے؟ تو اسے ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صرف دمبے میں یہ بات ہے کہ اگر وہ اتنا فربا ہو، تازہ ہو، تو 1 سال سے پہلے بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ پھر گائے، بیل، بھینس کے اندر 2 سال کی عمر ہونا یہ لازمی ہے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر بہت زیادہ یہ بات چھڑ جاتی ہے کہ یہ کٹا ہو گیا، بھینس ہو گئی، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بھینس ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے جائز ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ بقر ہی کی قسم ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جائز ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر اس کا دودھ کیسے جائز ہے؟ آپ جو کہیں نا کہ یہ جائز نہیں ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے گا جاموس کہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ لفظ جاموس کا قرآن اور حدیث میں کہاں آیا ہے کہ یہ جائز ہے؟ قرآن اور حدیث میں تو کہیں الگ سے نہیں آیا کہ جاموس کا یہ جو لفظ جاموس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو جائز تو ہیں، حلال تو ہیں، لیکن قربانی کے لیے نہیں ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ لیکن بھینس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ بھینس کا تو تذکرہ کہیں پر نہیں ہے۔ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ کیا کہتے ہیں؟ جاموس کہتے ہیں۔ اور جاموس کا کہیں پر قرآن اور حدیث میں تذکرہ نہیں ہے الگ سے۔ جب اس کا الگ سے تذکرہ نہیں ہے تو بھائی آپ اس کی دودھ کیوں پیتے ہیں؟ آپ اس کی صبح اٹھ کر سب سے پہلے دودھ آپ بھینس کا پیتے ہیں، اور جمعے کے اندر یا عید کے موقع پر آپ کہتے ہیں کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ پھر جائز کیسے ہے؟
قرآن اور حدیث میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا، اور واقعی نہیں آیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بقر کی قسم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ملتا ہے کہ بھینس کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنا بڑا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا بہت بڑا، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف ہے، اس کے اندر کیا اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ تو بقر ہی کی قسم ہے، تو اس کے اندر تو اختلاف کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی اس کے اندر بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اگر مکاتب کو دیکھا جائے، دیوبندی مانتے ہیں کہ قربانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بریلوی مانتے ہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کا سارا طبقہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے، اہل حدیث کا آدھا طبقہ کہتا ہے کہ ہونی چاہیے، آدھا کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مسئلہ امت کے اندر اختلافی نہیں ہے، یہ امت کے ایک طبقے کے اندر آپس میں اختلافی ہے۔ اہل حدیث کا اہل حدیث سے اختلاف ہے، باقی سب کا اتفاق ہے۔ تو لہٰذا اس کی قربانی آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ نہ کریں تو ہم آپ کو زبردستی یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ بھینس کی قربانی کریں یا کٹے کی قربانی کریں، لیکن آپ کا دل مانتا ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، اور شرعی دلائل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں کسی کا اختلاف ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ بھینس کی قربانی کریں، کٹے کی قربانی کریں، آپ کی قربانی لگے گی اور آپ کی قربانی بالکل جائز سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ بڑی عید کے موقع کے اوپر جو تقسیم کیے جاتے ہیں، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی 2 نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ امیر لوگوں کی کیا ضرورت ہے گوشت کی، یہ تو سارا تقسیم کر دینا چاہیے، امیر لوگ تو پورا سال کھاتے ہیں نا، تو امیروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اگر اپنی فریج بھریں، بلکہ سارا کا سارا دے دیں۔ دوسرا نظریہ اس معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تو مستحب ہے کہ لوگوں کو دیا جائے، کیوں نہ سارا کا سارا اپنی فریج کے اندر رکھ دیا جائے اور خود پورے سال کھایا جائے۔ حالانکہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے، مستحب ہے نا، کنبہ بڑا ہے آپ کا، آپ باہر نہیں دے سکتے تو آپ رکھیں، لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں اور ایک غریبوں کو جائے، ایک اقربا کو، اور ایک اپنے لیے رکھیں۔ یہ شریعت نے ایک اپنا مزاج بتایا ہے۔ جواز الگ ہے، جواز دونوں صورتیں ہیں کہ سارا دے دیں، اور اس میں سارا دے دینے میں دوسرا مذائقہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں پورا سال کھایا ہے، پورا سال جو کھایا ہے وہ کسائی کے ہاتھ کا کسی طرح کا بھی گوشت کھایا ہے۔ یہ جو گوشت ہے یہ برکت والا گوشت ہوتا ہے، اس کو سارا تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کہ کوئی بندہ کہے یار میں تو پورا سال کھاتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے گوشت کی۔ یہ جو گوشت ہے یہ برکت والا گوشت ہوتا ہے، قربانی کا جو گوشت ہے یہ عام گوشت کی طرح نہیں ہے، اس گندے گوشت کی طرح۔ یہ برکت والا گوشت ہے کہ جس کو کھانا چاہیے۔ کتنے منٹ